Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یاد رکھیے یہ انسان کی فطرت میں بات ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچاننا اور دیکھنا چاہتا ہے. ایک مسافر سفر کرتے کرتے جنگل میں بھٹک جائے اور بھٹکتا بھٹکتا اس کو کوئی راستہ اور کوئی منزل نظر نہ آئے، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال ہو جائے. اچانک دور سے اس کو ایک عمارت نظر آتی ہے. عمارت دیکھ کے اس کا دل خوش ہوتا ہے. بھاگتا بھاگتا وہاں پہ پہنچتا ہے تو ایک دربان اس کا استقبال کرتا ہے، پرجوش خیر مقدم کرتا ہے. اس کو اندر لے کے جایا جاتا ہے. وہ اندر جا کے دیکھتا ہے تو کسی طرف سونے کے کمرے ہیں الگ، کسی طرف بیٹھنے کے کمرے ہیں الگ، کسی طرف چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی جگہ ہیں الگ. موٹے موٹے قالین بچھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے برآمدے نظر آ رہے ہیں. اس کو کھانے کے الگ کمروں میں بٹھا کر بڑے بڑے مشروبات اور بڑے بڑے انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں. وہ مشروبات پی کر کھانے کھا کر آرام کر کے پوری تسلی کے ساتھ جب وہ بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تو اچانک اس کے دل و دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک تمنا جاگتی ہے، ایک تمنا ابھرتی ہے کہ میں اس اپنے عظیم محسن کو، اس ذات کو جس نے اس جنگل میں اتنا بڑا محل بنا رکھا ہے اور مجھ جیسے مسافر کے اوپر اتنی عنایات کی، میں اس کو ملوں اور میں اس کو دیکھوں. یہ فطرتاً اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح یہ کائنات بھی ایک محل ہے اور ہم مسافر اس میں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے سدا کبھی ادھر رہنا نہیں. دیکھتے آ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے کہ آج کوئی اور کل کوئی اور پھر ہم ایک نہ ایک دن اس محل سے چلے جائیں گے. تو اس محل کے حقیقی مالک نے بھی ہمارے لیے اسی طرح انواع و اقسام کے کھانوں کا بندوبست کر رکھا ہے، اسی طرح انواع و اقسام کے مشروبات کا بندوبست کر رکھا ہے. اسی طرح اس مجازی مالک نے فرش کے اوپر موٹے موٹے قالین بچھا رکھے تھے اور حقیقی مالک نے ہمارے لیے زمین کی تہیں اور مٹی کی تہیں بنا رکھی ہیں. اس مجازی مالک نے ہواؤں کے لیے روشن دان اور ایئر کنڈیشن اور پنکھے لگا رکھے تھے. مالک حقیقی نے ہمارے لیے ہواؤں، فضاؤں، خلاؤں کے جھونکے اور ہوا کے جھونکے رکھے ہیں. اس مجازی مالک نے اس کے لیے انواع و اقسام کے گملوں کے اندر مختلف پودے اور پھول اور بوٹے سجا رکھے تھے. مالک حقیقی نے ہمارے لیے لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب بنا رکھے ہیں. اس نے بیٹھنے کے لیے صوفے رکھے تھے. رب العالمین نے ہمارے بیٹھنے کے لیے مضبوط زمین بنا رکھی ہے. اس نے اس کے دیکھنے کے لیے رات کے اندھیرے میں، تاکہ اندھیرے کا احساس نہ ہو، اس نے مختلف انواع و اقسام کی بلب اور لائٹ ٹیوب لگا رکھی ہے. رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے چاند اور سورج اور ستارے سجا رکھے ہیں. گویا کہ بالکل بعین ہی اسی طرح رب العالمین نے ہمارے لیے بھی یہ ساری چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ رکھی ہیں. وہ اپنے مہمان کے سامنے انواع و اقسام کے مشروبات رکھتا ہے. رب العالمین نے ہمارے پینے کے لیے چشمے اور نہریں اور دریا بہا دیے ہیں. پھر انسان کے اندر یہ حقیقی طور پہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے فطری طور پہ کہ اتنے بڑے محسن کو، اتنے بڑے خالق اور مالک کو میں کیوں نہ پہچانوں اور کیوں نہ دیکھوں. اس کی تگودو میں شروع ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے سوائے 2-4 آدمیوں کے
रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस का इनकार आज तक किसी ने नहीं किया, और उनकी हैसियत कोई नहीं। इसलिए कि अगर 5-10 आदमियों के मुंह का ज़ायका ख़राब हो, कड़वा हो, और वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर कहें कि ये खाना ठीक नहीं, तो पूरी की पूरी तादाद उन 10 आदमियों के कहने पे इतने लजीज खाने को ठुकराएगी नहीं, वो कहेगी अपने मुंह के ज़ायके का इलाज करवाओ। तो जिन्होंने रब्बुल आलमीन के वजूद मसूद का इनकार किया, उनको भी यही कहा जाता है कि अपने दिमाग का इलाज करवाओ। क्यों? कि रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा एहसान किया, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतों की बारिश की है कि उनको शुमार में नहीं लाया जा सकता। तो इंसान अगर अल्लाह को पहचानना चाहे तो इसी से पहचान लेता है। Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.